اللہ اکبر اللهم صل على محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے ایک بہت دکھی دل ہے، غمگین دن ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نے شہداء کے جنازے پڑھے ہیں اور مجموعی طور پہ ہمیں لگتا ہے جو ہمارے پاس ابھی ڈیٹا ہے وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ شہداء کا ہے، لیکن شاید تعداد جو ہے وہ اصل اس سے زیادہ ہو۔ پھر زخمی بھی ایک بہت بڑی تعداد کرٹیکل ہے اور ان کے بھی بعض کا شہید ہونے کا امکان موجود ہے۔ بعض پوری فیملیاں جن میں سے کسی گھر کے 2 افراد تھے، کسی گھر کے 3 افراد تھے، یا سب شہید ہیں یا سب زخمی ہیں یا کچھ شہید ہیں اور کچھ زخمی ہیں، تو انسانی المیہ بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ جنہوں نے اسلام آباد کو ایک بیریکیڈڈ سٹی بنا دیا ہے اور اسلام آباد کے اندر ہر طرف سے انہوں نے جو ہے وہ انٹری اور ایگزٹ اور چیک پوسٹیں اور پھر اسی طریقے سے اس کو ماڈرن اور سمارٹ سٹی بنا کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اس سب کے باوجود اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ زخمی اور شہید ہوتے ہیں، دہشت گرد یہاں سٹے کرتے ہیں، یہاں لاجسٹک ان کو ملتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہ فیلئر ہے۔ اور اگر یہ فیلئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتی اداروں کے اندر سے لوگ جو ہے ملوث ہیں، تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال ہم نے دیکھی شہداء کی شہادت کے بعد لا انفورسمنٹ کی، تو ان کی توجہ یہ نہیں تھی کہ وہ شہداء کے لواحقین کو فیسلٹیٹ کریں یا زخمیوں کے لیے بھرپور اقدامات کریں یا ان کے لیے بلڈ اور دیگر چیزوں کو پرووائڈ کرنے کا یا میڈیکل جو سروسز ہیں وہ اچھی پرووائڈ کریں۔ ان کی ساری توجہ اس چیز کے اوپر تھی کہ کسی طریقے سے احتجاج نہ ہو پائے، کسی طریقے سے مشترکہ جنازے نہ ہو پائے، کسی طریقے سے جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ طاقت کا اظہار نہ ہو۔ ہمارے لیے یہ بہت آپ کہہ لیں کہ پریشان کن بات تھی کہ جن حکومتوں کی توجہ عوام کو فیسلٹیٹ کرنے پہ ہونی تھی، ان کی توجہ جنازے پہ یہ تھی کہ یہ جنازے نہ ہونے پائیں اور لوگ جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کے اندر لے کے جائیں۔ اس سے خود ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں اور وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ اس سے پریشان تھے، جبکہ انہیں اس سے خوش ہونا چاہیے کہ جب جنازے بڑے ہوتے ہیں تو دہشت گردوں کے خلاف پریشر جو ہے وہ آتا ہے۔ پھر ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری رات یہ کوشش کی گئی کہ جو شہداء کے لواحقین ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں کے اندر لے جائیں اور ہم آپ کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں تاکہ یہاں پر اجتماعی جنازے نہ ہو سکیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ واقعہ آخری ہونا چاہیے اور اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالخصوص اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اندر ایسی سچویشن کریٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کسی دوسرے واقعے کا امکان نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مکتب اہل بیت ٹیریفائیڈ ہوگا یا خوفزدہ ہوگا یا اس پریشر میں آ جائے گا، تو یہ تو طول تاریخ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم اور زیادہ تھا۔ آج اپنے جنازوں میں لوگوں کی عوامی شرکت کو دیکھا ہے، کس طاقت کے ساتھ اور کس عوامی قوت کے ساتھ لوگ نکلے ہیں، تو ہم اور زیادہ طاقت اور عوامی قوت کے ساتھ نکلیں گے اور ہم بالکل ہاریفائڈ نہیں ہیں، ہم بالکل پریشان نہیں ہیں، لیکن ہماری تمام تر توجہ اس وقت شہداء کے لواحقین کے اوپر ہے، ان زخمیوں کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ اس چیز کے اوپر ہے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔